بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بلد کا آغاز ہوتا ہے جو کہ قرآن کے 90 نمبر پر ہے، نزول کے اعتبار سے 35 نمبر پر ہے، آیات اس کی 20 ہیں اور ایک ہی رکوع ہے اس کا۔ آغاز کرتے ہیں، اس کی لفظی ترجمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا، نہیں میں قسم کھاتا۔ یہاں پر نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں جو ہے یہ وہ سم ٹائمز ہم کسی بات کو م، مطلب کسی بات کی غصہ دلانے کے لیے بھی کہتے ہیں میں نے ایسا نہیں کہا تھا، حالانکہ ہم نے کہا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو فار ایگزامپل آپ کسی بات کو کسی سے منع کر رہے ہوں یا کچھ کہہ رہے ہوں، تنبیہ کے لیے بھی نہیں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ایسا مت کرو، حالانکہ ہم نے کہا ہوتا ہے۔ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے لا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا بہذا البلدی، ہاذ البلدی، اس شہر کی۔ کون سے شہر کی؟ بلد، مکہ کی، اس عظیم اور اس بابرکت شہر کی۔ ہاذ البلدی، بہاذ البلدی، ہاذا یہاں پر اس میں اشارہ ہے، اور البلدی یہ مشار الیہ ہے، یعنی کہ اس کا مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ مشار یعنی کہ اشارہ جس کی طرف کیا، اشارہ جس کی طرف کیا گیا، الیہ اس کی طرف، الا طرف ہی اس کے۔ ہاذا نے، ہاذا اس میں اشارہ، اور البلدی اس کا مشار الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ بہذا البلدی، بہذا البلدی، اس کو کی دیا تھا طرف۔ وہ گدے نے دیکھی منہ پر کریم۔ بہذا البلدی، اس شہر کی طرف، وہ یعنی کہ میں نہیں میں قسم کھاتا اس شہر کی، مکہ مکرمہ کی، وانت اور آپ، حل اترے ہوئے، رہنے والے، یعنی کہ حل رہنے والے، یہیں پر یعنی کہ رہنا اترنا ایک ہی بات میں ہے۔ حل حلال بھی اس کا لفظ کیا جاتا ہے، اس کا معنی یا حلو، یا حلو سے کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ حلال ہونا، یعنی کہ کسی ذبح خانے تک پہنچنا، حلال کر دینا۔ بہاد البلد، اس شہر میں آپ، اور آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ ووالد وما ولد، اور والدن، اور والد کی، اور قسم کس کی کھائی جا رہی ہے؟ پھر سے ایک واو حرف عطفیہ ہے، اور دوسرا قسم یہاں پر، اور دوسرا کس بات کے لیے قسم بھی کھائی جا رہی ہے؟ اور والد کی، کون سے والد یہاں پر ذکر کیا گیا؟ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ ووالدن، اور والد کی، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو سب کے والد ہیں۔ وما ولد، اور اس کی جو اس نے جنا۔ وما ولد، اور جو ولد، اور جو اس نے جنا۔ ولد ولدا سے ہے، ولدا، ولدا یلیدو، قرآن میں پڑھتے ہیں نا، یولد، ولدا یلیدو۔ لقد، لقد البتہ تحقیق، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان و انسان کو، فی کبد مشقت میں، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں رہنے والا پیدا کیا، مشقت میں مبتلا رہنے والا پیدا کیا، تکلیف میں، دشواری میں۔ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو آسان نہیں بنایا کسی کے لیے بھی۔ لائف از ناٹ دا بیڈ آف روزز، ہر انسان کی زندگی مشکل ہے، مشقت والی ہے۔ کیا یحسب، وہ گمان کرتا ہے، ان کے، لن ہرگز نہیں، یا قدیرہ، لن نے فعل مضارع کو زبر دیا، نصب دے دیا، کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یا قدیرہ بس نہیں چلے گا، علیہ اس پر، احد کسی ایک کا بھی، یقولو کہتا ہے، اہلکتو خرچ کر ڈالا، اہلکتو خرچ کر ڈالا، مال لبدا، مال لبدا ڈھیروں ڈھیر مال، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں ڈھیر مال برباد کر ڈالا، ہلاک کر ڈالا، ہلاکت میں پڑ گیا اس کا مال۔ یحسب، کیا، یحسبو کیا، یحسبو وہ گمان کرتا ہے، ان کہ، لم نہیں، یرہو اس نے دیکھا، احد کسی ایک کو بھی، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی ایک نے نہیں دیکھا؟ علم کیا نہیں، لم نے، نجعل یہاں پر جزم دی، علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، لہو اس کے لیے، عینین، عینین تسنیہ کا صیغہ ہے، دو آنکھیں،
کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی ایک نے نہیں دیکھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان، وَشَفَتَيْن، اور دو ہونٹ، وَهَدَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے دکھایا، ہم نے اسے دکھائے النجدین، دو راستے۔ یہاں پر نجد، نجد جو ہے نا، نجد یہ شہر ہے نجد، نجدین یعنی کہ دو راستے، تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ ایک نیکی کا اور ایک بدی کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے یہاں پر جو ہدئی نہ ہو، یعنی کہ کیا ہم نے اس کو نہیں دکھایا، ہم نے اس کو ہدایت نہیں دی، رستہ نہیں دکھایا، نشاندہی نہیں کہیں، النجدین، دو راستوں کی، یعنی کہ حق اور باطل کے راستے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا، پس نہ، اقتحما، فلقتحما، فلقتحما پس نہ داخل ہوا، فلقتحم العقبہ، نہ داخل ہوا، العقبہ گھاٹی میں، یعنی بس وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ اب اس سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ دشوار گزار گھاٹی کون سی ہے؟ وہ عمل کی گھاٹی ہے، جو راہ راست پر چلنے والی، جو سخت گھاٹی ہے، جس پر سخت راہ راست پر چلنا دشوار ہے، مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس نہ داخل ہوا اس گھاٹی میں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا تم کیا سمجھو کہ مل عقبہ، کیا ہے وہ عقبہ، کیا ہے وہ گھاٹی؟ پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں فک رقبہ، وہ گھاٹی کیا ہے کہ اگر اس گھاٹی میں تم چلے گئے، فک رقبہ، تو گردن کو چھڑانا ہے تمہاری۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان ایکسپلین نہیں چھوڑا، اللہ نے بتا دیا کہ اگر اس دشوار گھاٹی میں تم داخل ہو گئے تو یقیناً تمہاری گردن آزاد ہو جائے گی۔ یاد رکھیے میری، آپ کی اور ہم سب کی گردنیں، ہم سب کی گردنیں رہن ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ عمل کی اس گھاٹی میں گھس جاؤ، عمل کر لو تو یقیناً اپنی گردنوں کو چھڑا لو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، یہ جو رقبہ کا جو لفظ ہے نا، یہ غلام کے لیے اور باندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، پچھلی آیتوں میں پڑھا ہوگا کہ جو گردنوں کو آزاد کرواتے ہیں، تو ہم انسانوں نے یعنی کہ غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، قیدیوں کو قید خانے سے آزاد کرواتے ہیں، جو گردنوں کو آزاد کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں کہا، مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو اور تمام کے تمام انسانوں کو کہا کہ فک رقبہ، کہ اپنی گردنوں کو آزاد کروا لو، او اطعام، یا یا پھر کیا کرو، یا کھانا کھلانا ہے، فی یومن، فی یومن دن میں، ذی مسغبہ، ذی مسغبہ یہاں پر مرکب اضافی بنا، یعنی کہ بھوک والے کو کھانا کھلانا ہے۔ چاہے اگر آپ اس انسان کو نہیں کھلا سکتے، پرندوں کو کھلائیے، ہر وہ چیز جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہر وہ کائنات کی ہر وہ چیز جس کے اندر جگر موجود ہے، جس کے اندر زندگی کے آثار موجود ہیں، اگر تم اس کو کھلاتے ہو تو تمہارا کھلانا تمہارے لیے باعث نجات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا کھانا کھلانا ہو، کس کو؟ بھوک والے کو۔ اللہ نے انسان کی بات نہیں کی، ہر بھوک والے کو تم نے کھانا کھلانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ یتیم ذا مقربہ، یتیم، قرابت والے یتیم کو، یعنی کہ جو تمہارے رشتہ داروں میں یتیم ہوں ان کا خیال رکھو، ان کو ایسے مت چھوڑنا۔ یعنی پہلے بھوکے کو کھانا کھلانا، پھر دوسری بات کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی کہ قرابت دار یتیم کو۔ خاندان میں کوئی نہ کوئی یتیم موجود ضرور ہوتا ہے، اگر ہم ان کا خیال رکھیں تو کوئی بھی یتیمی سے نہ گھبرائے۔ پھر اللہ نے فرمایا او مسکینن، یتیم کے بعد اللہ نے ذکر کیا یا مسکین، ذا متربہ، جو خاک نشین ہو۔ یعنی خاک نشین سے مراد کیا ہے؟ جو سخت مفلس ہو اور اپنی مفلسی کو بیان نہ کرتا ہو، ایسا انسان ہو، اتنا زیادہ وہ مسکین ہو۔ یہ گداگر نہیں جو ہر لمحے مانگتے پھرتے ہیں، بلکہ مسکین کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم کانا، پھر ہو، من الذین، ان میں سے جو آمنو، جو لوگ ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے باہم نصیحت بھی کی، وتواصوا یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کی، بالصبر، صبر کی، وتواصوا اور پھر آپس میں انہوں نے نصیحت کی، کس کی؟ بالمرحمہ، رحم کھانے کی، ایک دوسرے کو رحم کرنے کی نصیحت کریں۔ ہم جب کسی سے مشورہ طلب کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ تو پہلے ایمان لائے اور پھر صبر کرنے کی بھی نصیحت کی، اور پھر دوسرے کو بھی نصیحت کی کہ صبر کرو۔ اولائکا، تو یہی وہ لوگ ہیں اصحاب المیمنہ، برکت والے خوش نصیب لوگ ہیں، سعادت والے، دائیں ہاتھ والے۔ والذین کفروا بآیاتنا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا بآیاتنا، ہماری آیات کا، ہم وہ اصحاب المشأمہ، تو وہ نحوست والے بدبخت ہیں، بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم، ان پر نار مؤصدہ، آگ ہے، مؤصدہ، جو کہ چھائی ہوئی آگ ہے، بند کی ہوئی آگ ہے۔ جب آپ کیا کرتے ہیں، جب میں اور آپ ہم لوگ جب بیکنگ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اوون کو پری ہیٹ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے رب نے اس جہنم کو جب سے کائنات بنائی، اس وقت سے جہنم کو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اور وہ پری ہیٹنگ پر لگی ہوئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر ڈال کر اس کو اوپر سے بند کر دیں گے۔ دیکھیے، ایک وہ جس کی جیسے ہم پریشر کوکر کے اندر ڈالتے ہیں، کسی چیز کو ڈالتے ہیں تو اوپر سے بند کر دیتے ہیں، کیونکہ پریشر کوکر کے اندر جب چیز ہوتی ہے تو وہ زیادہ جلدی پک جاتی ہے۔ تو سوچئے کہ میرے رب نے اس جہنم کو پری ہیٹ بھی کر رکھا ہے، اور پھر اس جہنم کو اوپر سے نارم سودا، اوپر سے بند کی ہوئی جہنم ہے۔ ایک دفعہ صرف سوچ کر دیکھیے کہ اگر ہم اس جہنم میں داخل ہوں گے تو پھر ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جا کر ہم واپس جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں درد نہیں ہوگا، بلکہ وہ درد، اس کی شدت، چونکہ وہ سکن بہت زیادہ ہیوی ہوگی، دنیا کے درد سے کئی گنا زیادہ ہے، کہ وہ تکلیف، وہ جکڑنا، وہ درد ہم دنیا میں محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں راہ راست عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر رحم کرے اور ہمیں دنیا والوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔